رہنمائے زندگی کا پارٹ 3 یعنی تیسرا حصہ۔ نمبر 14، قوموں کی ہلاکت کے 2 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی خواہشات پر عمل کرنا۔ نمبر 2، اپنی تعریف کرنا۔ نمبر 15، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا اختلاط فرما کر بنایا ہے۔ نمبر 1، مٹی۔ نمبر 2، ہوا۔ نمبر 3، پانی۔ نمبر 4، آگ۔ جب ان 4 چیزوں میں سے کوئی شے میں بڑھوتری ہوتی ہے تو انسان اسی شے کے اثرات والے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں آگ کا عنصر ترقی پذیر ہوتا ہے تو انسان میں کبر کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور انسان میں جب پانی کا عنصر ترقی پذیر ہوتا ہے تو انسان جو چیز دیکھتا ہے سب کو پسند کرتا ہے، حرص کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اور جب انسان میں ہوا کا عنصر ترقی پذیر ہوتا ہے تو انسان شرک کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اور جب انسان میں مٹی کا عنصر ترقی پذیر ہوتا ہے تو انسان بخل کے گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ نمبر 16، شیطانی گناہ میں اور نفسانی گناہ میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے مشائخ نے بتایا کہ جو خیال گناہ کا دل میں آئے اور وہ بار بار آئے اور وہ خیال نہ تبدیل ہو تو وہ گناہ کا خیال یا وسوسہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ نفس ضدی ہے، اس لیے وہ تبدیل نہیں ہوتا اور اپنے خیال یا گناہ یا وسوسہ تبدیل نہیں کرتا۔ اور جو گناہ کا خیال یا وسوسہ دل میں آئے اور وہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے گناہ کا خیال دل میں آتے رہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان چال باز ہے، اس لیے وہ ایک کے بعد دوسرے گناہ کا خیال دل میں ڈالتے رہتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کرانے کے لیے گناہوں کا خیال تبدیل کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے۔ اسی طرح شیطانی گناہ کی دعوت کا پتہ اور نفسانی گناہ کی دعوت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم و روح کے ساتھ ایک چیز نفس بھی رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے ڈالا ہے کہ انسان نفس کی باتوں پر عمل کرتا ہے یا اللہ کی شریعت پر۔ اس اعتبار سے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ، یعنی نفس صرف گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف گناہ کی طرف لے جانے والا نفس۔ نمبر 2، نفس لوامہ، یعنی انسان کو ملامت کرنے والا نفس۔ انسان کا وہ نفس جو گناہ کرنے کے بعد دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کو گناہ کرنے کا احساس دلاتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ، یعنی کامل اطاعت کرنے والا نفس، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا نفس، یعنی کامل شریعت پر عمل کرنے والا نفس۔ نمبر 18، اپنا علاج کرنے میں 3 چیزوں کے ساتھ کریں، جس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے بتایا ہے۔ نمبر 1، دعا کرنا۔ نمبر 2، دوا کرنا۔ نمبر 3، صدقہ دینا۔ نمبر 19، انسان کو راہ منزل سے ہٹانے کے لیے 2 چیز لگی ہوئی ہے، ایک اندر ہے
جو انسان کا نفس ہے، اور دوسرا باہر شیطان ہے، جو انسان کو راہ منزل سے گزرتے ہوئے منزل تک پہنچنے میں راہزنی کرتے ہیں۔ ان راہزنوں سے بچنے کے لیے مشائخ حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و کثرت سے کرتے رہے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان دونوں سے بچنے میں کامیاب و کامران رکھیں گے۔ نمبر 20، عربستان انبیاء اللہ ہے، یعنی زیادہ انبیاء علیہ السلام بھی کمرے عربستان میں ہے، اور ہندوستان اولیاء اللہ ہے، یعنی زیادہ اولیاء اللہ ہندوستان میں ہے۔ نمبر 21، علم جس کے پاس ہو یعنی علماء، ان کی صحبت میں دو جانوں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 22، جو شخص تم سے دور رہے تم بھی اس سے ملنے میں دلچسپی نہ لو۔ نمبر 23، کم بولنے سے عزت بڑھتی ہے اور زیادہ بولنے سے لوگوں کی نگاہ میں وقار کم ہوتا ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اور زیادہ رونے سے دل روشن ہوتا ہے، اور خاموش رہنے سے حکمت ملتی ہے۔ ایک رہنما شعر بزرگوں کی شان میں: نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین تو ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تواضع حاصل کرنے کا طریقہ: جو شخص بزرگان سلف کے حالات پر نظر ڈالے گا اس کو اپنی کوتاہی اور خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کے درجات سے پیچھے رہ جانا محسوس ہو جائے گا۔ تواضع کی حدود: تمام خلق اللہ کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، اور جو شخص خود تم سے تواضع کرنا چاہے اس کے سامنے ہرگز تواضع نہ کرو، کیوں اس کا ایسا کرنا اس کے تکبر کی علامت ہے۔ اب اگر تم اس کے سامنے تواضع عاجزی کرو گے تو تمہاری تواضع اس کے تکبر کی عنایت ہوگی۔ نمبر 27، اپنے اعمال کو حقیر سمجھنا۔ حضرت ابولیث ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مردانگی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، مردانگی یہ ہے کہ اپنے کسی عمل کو حق تعالیٰ کے لیے زیادہ نہ سمجھے۔ نمبر 28، کسی کی حقارت دل میں آ جائے تو اس کا علاج۔ حضرت محمد بن سعید وراق رحمۃ اللہ علیہ: جب ہمارے دل میں کسی شخص کی حقارت واقع ہوتی ہے تو ہم اس کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خیال ہمارے دل سے نکل جائے۔